حمدا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ معزز حاضرین، آج کی تراویح میں سورۃ المؤمنون اور اسی طرح سے سورۃ النور اور اسی طرح سے سورۃ الفرقان، یہ تین سورتیں آج کی تراویح میں تلاوت کی گئی۔ ویسے اگر تراویح کے بعد تفسیر کی بات کریں اور تفسیر کی جائیں تو کسی بھی ایک آیت کا بھی صحیح معنی میں حق ادا نہیں ہو پائے گا اگر ہم 15 منٹ میں بات لیں تو۔ بس کوشش یہ کی جاتی ہے عموماً کہ مختصراً کسی ایک آیت کو لے کر کوئی معلومات ہو جائیں کسی ایک بیس پر، یہی ہماری جو ہے اب تک کوشش رہی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، سورۃ النور کی آیت نمبر 27۔ اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو حاضرین، سورۃ النور، ایک تو اس میں زنا کے تعلق سے کئی معلومات ہیں کہ زنا کا معاملہ اگر حاکم وقت کے پاس آ جائے تو کیسا معاملہ ہو، پھر فجلدوہم 80 جلدہ، پھر اسی طرح سے اگر کوئی زنا کریں ولا تأخذکم بہما رأفہ، کوڑا کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں کافی احکامات ہیں، کافی طویل باتیں ہیں، تو فقہی روح سے باتیں گفتگو اگر کریں گے تو بہت طویل ہوگی۔ میں نے اجازت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، قرآن کریم کی آیت رکھی۔ اس میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک کہ اجازت نہ لے لیں اور جب تک کہ تم سلام نہ کر لیں۔ اب اجازت لینا کسی اور کے گھروں میں یہ ضروری ہے۔ ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ کوئی بھی دوست ہو، دور کا رشتہ دار ہو، اپنے ہی بھائی کا گھر ہے، اپنی ہی پھوپھی کا گھر ہے، جبکہ وہ دور کی پھوپھی رہتی ہے، وہ بھائی بھی بہت دور کا رہتا ہے، چلو بھئی اپنا گھر ہے ڈائریکٹ داخل ہو گئے۔ یہ آداب نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں آداب سکھاتی ہے۔ پہلا ادب سکھاتی ہے کہ سلام اور اجازت۔ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بغیر اجازت اور سلام کے گھر میں داخل ہو کسی کے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یؤذن له حتی یبدأ بالسلام۔ الادب المفرد کے اندر خاص طور سے یہ آداب ذکر کیے گئے ہیں، احادیث ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایسے آدمی کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ سلام کے ساتھ داخل نہ ہو۔ اسی طرح سے حضرت ربعی بن خداش بنو عامر کا ایک شخص، وہ فرماتے ہیں کہ بنو عامر کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اجازت طلب کرتے ہوئے ڈائریکٹ داخل ہو گئے۔ ادخل بول کے ڈائریکٹ داخل ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں بول کے سیدھے داخل ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے غلام سے، اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان، بھائی جاؤ اس کے پاس، جاؤ جا کر کے اس کو اجازت مانگنے کے آداب سکھاؤ، اجازت طلب کرنے کا طریقہ اور تعلیم دو اس کو۔ فعلمہ الاستئذان فقل لہ السلام علیکم ادخل، جا کر کے اس سے کہو، صرف کیا میں داخل ہوں بول کے داخل ہو جانا نہیں، بلکہ السلام علیکم ادخل، سلام کر کے یہ کہیں کیا میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے بھی گھر، کسی اوروں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ایک تو اجازت کے کئی طریقے ہیں، کچھ گھروں میں بیل ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ کسی گھر بند ہو کھٹکھٹا دیے 3 دفعے، کتنے دفعے؟ 3 دفعے آپ کھٹکھٹا دیے، اگر کھولتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے آپ کو لوٹ کر کے چلے جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں صفوان بن امیہ فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد
میں کچھ تحفے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باہر جاؤ، باہر جا کر کے اجازت مانگو، پھر سلام کر کے داخل ہو، ایسے ہی داخل نہیں ہوئے گے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تعلیم دی۔ تو اجازت جیسا کہ میں نے بتایا 3 مرتبہ، یا تو آپ اجازت مانگ لیں اپنا نام کہہ کر کے، یا پھر آپ دروازہ کھٹکھٹا لیں، یا پھر اگر آپ گھنٹی بھی بجاتے ہیں، بیل بھی بجاتے ہیں اس گھر کی، تو 3 دفعے ماریں گے۔ کوئی جواب نہ آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ لوٹ کر واپس ہو جانا چاہیے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ملاقات کے لیے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ کس کے؟ ہمارے قیس بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے سلام کیے، السلام علیکم بولے۔ سلام کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا، حالانکہ قیس بن سلام کا جواب دے رہے تھے دل میں۔ 1 مرتبہ کیا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 2 مرتبہ سلام کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا، 3 مرتبہ سنائی نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے جانا شروع۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر گئے تو پیچھے پیچھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے، جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دل میں آہستہ جواب دے رہا تھا، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا بارہا ملتے رہے، میں اس خواہش میں جو ہے دل ہی دل میں جواب دیتا رہا، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنی پیاری دعا ہے، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں، اللہ اکبر کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اس لیے میں دل ہی دل میں جواب دے رہا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا، مجھے آداب پتہ ہیں کہ آپ بارہا جو ہے آپ کی زبان مبارک سے ہمیں جو ہے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور بڑی خیر و برکت کی دعائیں کر کے گھر والوں کو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ سلام کریں اور تمہیں اجازت نہ ملے تو کیا کریں؟ پلٹ کر کے چلے جائیں۔ چلیے میں کوئی طویل نہیں کروں گا درس، ایسے ہی شارٹلی میں بتاتے ہوا چلوں گا۔ اگر اولاد بھی ہو، شادی شدہ اولاد بھی ہو، شادی شدہ یا قریبی رشتہ دار بھی ہو، بہن بھی ہو، بھائی بھی ہو، سگا، الگ الگ گھر ہے، الگ الگ غرفہ ہے، کمرہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی سلام کرنا، اجازت مانگنا چاہیے، ایسے ہی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، آپ کی نگرانی میں ہے، آپ سلام کر کے اجازت مانگنے تک لیپ ٹاپ یا پھر فون کھیلتا رہے گا، آپ کے سلام کے بعد فوری طور پر وہ رکھ دے گا، نہیں، ایسا معاملہ اگر ہے تو آپ ڈائریکٹ داخل ہو سکتے ہیں بچوں کے گھر میں۔ بچہ شادی شدہ ہے، اس کا الگ کمرہ ہے یا اس کا الگ گھر ہے، تو ایسی صورت میں باپ بھی کیا کرے گا؟ سلام کرے گا۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہیں، گھر میں والدین کا کمرہ الگ ہے، یہ سکھانا چاہیے، بہت ضروری ہے بچوں کو۔ والدین کا کمرہ الگ ہے تو بچے کو چاہیے کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کھٹکھٹا لے دروازہ، یا سلام کر لے، یا پھر اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہو۔ ہاں اس کی سب دلیلیں ہمیں باقاعدہ طور پر ملتی ہیں کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کون پوچھے؟ حضرت عطا بن ابی رباح۔ کیا پوچھے؟ میری بہن، میں ہی کفالت کرتا ہوں اس کی، میں ہی کفالت کرتا ہوں، شاید مطلقہ تھی یا متوفی عنہا زوجہ تھی، الگ تھیں وہ، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، میری کفالت میں ہے، شادی ہوئی، شوہر کی وفات ہو گئی، یا پھر جو ہے طلاق دے دی، یا پھر خلا لے لیا گیا، مگر بھائی کی کفالت میں ہے۔ کون؟ بہن، اس کا الگ کمرہ ہے، میری بہن کی کفالت میں کرتا ہوں، کیا میں اس کے کمرے میں جاؤں تب بھی سلام کروں، تب بھی میں اجازت مانگوں؟ کہا کہ ہاں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں برہنہ حالت میں دیکھو، تمہیں پسند ہے یہ؟ کہا کہ نہیں، تو لہٰذا کون چاہتا ہے؟ اسی لیے آپ اسی صورت کے آگے کی آیت میں
3 اوقات بتائے گئے. 3 اوقات ایسے ہیں خاص کر عرب کے، یہ 3 اوقات میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہونا، اجازت مانگنا خصوصیت کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. ایک من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. کون کیسی حالت میں رہتے ہیں؟ اذان ہو گئی تو کیا سیدھا گھر میں گھس جائیں گے؟ اذان ہونے سے پہلے آپ سیدھا اٹھانے کے لیے گھر میں گھس جائیں گے، ان کے کمرے میں گھس جائیں گے؟ نہیں. بھائی کا کمرہ ہے، بہن کا کمرہ ہے، کوئی رشتہ دار ہیں. من قبل صلاۃ الفجر. کس حالت میں رہتے ہیں؟ برہنہ حالت میں رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہوگا، یا پھر سوتے سمے کپڑا کدھر آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے، کوئی جو ہے اس چیز کا علم نہیں ہوتا. تو من قبل صلاۃ الفجر ایک. ومن بعد صلاۃ العشاء، پھر نماز عشاء کے بعد، پھر ظہر کے بعد. قرآن کریم کی آیت میں یہ 3 اوقات ایسے ہیں. آپ بھی آج بھی اگر آپ عرب کو دیکھیں گے تو ظہر کے وقت آپ عرب کو اگر دیکھیں، سعودی عرب وغیرہ کو، عرب کنٹریوں کو، ظہر کے وقت، ظہر کے بعد آپ کو ٹریفک ہی نظر نہیں آئیں گے. عصر تک ٹریفک، روڈوں پہ ٹریفک ہی ختم ہو جائے گی. تو باقاعدہ طور پر آج بھی انتظامات ہیں، آج بھی عادتیں ہیں ان کی ظہر کے بعد قیلولہ کرنے کی، ظہر کے بعد قیلولہ کرنے کی. یہ ایسی حالت میں بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، یا ایک آدمی جو ہے ایسی حالت میں جو عام طور پر گھر میں رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں کوئی اور اس کو دیکھے، نہیں چاہتے. کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسا لباس بھی پہنے رہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرے جو ہے ایسی حالت میں دیکھیں. تو یہ بڑی پیاری تعلیمات ہیں اسلام کی. اسلام جو ہے ایک کامل مذہب ہے جو ہر زندگی کے ہر گوشے میں، ہر ناحیے میں اسلام کی تعلیمات سکھاتا ہے. تو لہٰذا یہ کچھ آداب ہیں جو ہمیں اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و احادیث کی تعلیمات و آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.